نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی حقیقت النفس الناطقہ و اہمیت القلب فیہا و احکامہ۔ یہ اس پہلے مقالے کی دوسری فصل ہے۔ پہلی فصل میں انسان کا حیوانیت سے جو ممتاز ہونا تھا، امتیازی خصوصیات تھی، شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی تھی، اور اس حقیقت کی وضاحت بھی کی تھی کہ انسان کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، حیوانیت سے اوپر اٹھ کر وہ تین چیزیں ہیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں سرکل کی کلاسوں میں: رائے کلی اور حب جمال اور ایجاد و تقلید کا مادہ، اور ان تینوں کا انسانوں کی تین قوتوں کے ساتھ مل کر نفس، قلب اور عقل، قوائے قلبیہ، قوائے عقلیہ اور قوائے نفسیہ کے باہمی ملاپ سے انسان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اخلاق کی پیدائش کا ایک بنیادی قانون فلسفہ اخلاق شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ انسان میں مثلاً قوت غضبیہ پائی جاتی ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ اگر یہ غصہ رائے کلی کے مطابق ہو، انسانیت کے مفاد میں ہو، تو اسی کو بہادری کہتے ہیں، شجاعت کہتے ہیں۔ اور اگر رائے کلی نہ ہو اور صرف بہیمی تقاضے سے ہو تو یہ منتقم مزاجی ہے۔ رائے جزئی کے ساتھ ہو تو یہی بد اخلاقی ہے۔ تو اخلاق اور بد اخلاقی کا ایک قانون اور ضابطہ شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیا تھا، اس لیے کہ اس مقالے کا بنیادی موضوع امام نوع انسانی سے انسانوں پر جو اخلاق، ارتفاقات اور انسانی زندگی بسر کرنے کے جو طور طریقے ہیں، رسومات اور نظام جو نازل ہوتے ہیں، ان کی حقیقت معلوم کرنا ہے کہ کیسے امام نوع انسانی سے انسان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ارتفاقات وجود میں آتے ہیں، ان کے نظام حیات وجود میں آتے ہیں۔ تو اخلاق سب سے پہلے مرحلے میں انسان کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اخلاق کا جو مرکز اور منبع ہے اسے دریافت کیا جائے۔ تو اخلاق کا بنیادی قانون یہاں اس پہلی فصل میں بیان کر دیا تھا۔ اب انسانی جسم میں اخلاق کا مرکز کیا ہے، اس فصل میں شاہ صاحب اس حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں کہ خود انسانی نفس ناطقہ کیا ہے، روح کیا ہے، اور اس روح میں، انسانی نفس ناطقہ میں قلب کی، دل کی کیا اہمیت ہے، اور دل کے بنیادی احکامات کیا ہیں، کیونکہ تمام تر اخلاق کا مرکز و منبع انسانی دل ہے، قلب ہے۔ تو پہلے قلب کی حقیقت معلوم ہونا ضروری ہے، اور قلب سے پہلے انسانی روح کی ساخت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کے احکامات کون کون سے ہیں۔ آج کے درس میں ہمارے پیش نظر نفس ناطقہ کی حقیقت معلوم کرنا ہے، اور قلب کے احکامات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اس فصل کا دوسرا حصہ ہے، وہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے نفس ناطقہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ یوں تو فلاسفہ اور مناطقہ، انہوں نے نفس ناطقہ کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، لیکن یہاں شاہ صاحب نے بہت ہی سہولت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ نفس ناطقہ کے بارے میں بات سمجھائی ہے۔
اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان النفس الناطقہ، وہ انسانی روح جو بولنے والی ہے، ناطقہ نطق سے ہے، ظاہر ہے جانور کے اندر نطق نہیں ہوتا، انسان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ حیوان ناطق، بولنے والا انسان ہے۔ تو نفس ناطقہ یعنی اس کی روح۔ ویسے تو دوسری کتابوں میں شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی ہے اس کی، کہ دراصل روح حیوانی اور روح ملکوتی جب آپس میں ملتی ہیں اور اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں، جیسے پارا پیوست ہو جاتا ہے چاندی وغیرہ کے ساتھ، پارے میں چاندی اور پانی کا ایسا ملاپ ہوتا ہے کہ دونوں مکس ہو کر یکجان ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم اسے توڑتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تو تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، خود ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہونے کے لیے کافی کچھ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو نفس ناطقہ روح ملکوتی اور روح حیوانی کے باہمی ملاپ کا مرکز ہے، جس کو عام فلاسفہ یا منطقی لوگ جو ہیں اس کو روح کہہ دیتے ہیں، نفس ناطقہ کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اس کی تعریف میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ وہی اور وہ نفس ناطقہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہے کہ صورت شخصیہ، پیچھے مقدمے کی بات یاد رکھیں، مقدمے میں صورتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی شاہ صاحب نے، کہ صورت جسمیہ ہے، پھر صورت نوعیہ ہے، اور اس سے پہلے انواع کے ساتھ ساتھ صورت جنسیہ، جس میں معدنیات، نباتات، حیوانات، صورت حیوانی، صورت معدنی، صورت نباتی، اور پھر صورت جنسی اجناس کے اعتبار سے مثلاً حیوان، تو اس صورت حیوانی کی ذیل میں پھر صورت انسانی۔ تو زیادہ سے زیادہ منطقی لوگ جو ہیں وہ صورت انسانی تک آتے ہیں، حیوان کو جنس قرار دیتے ہیں اور انسان کو اس کی نوع قرار دے کر صورت انسانی پر آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بنیادی بحث چھیڑی تھی، لیکن شاہ صاحب نے وہاں کہا تھا کہ بھائی اس سے آگے بھی چلو، ہر انسان بھی ایک الگ سے اپنی ایک شخصی صورت رکھتا ہے، تو صورت شخصیہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن حکیم نے جسے نفس کہا ہے کہ جس نفس نے جیسا عمل کیا اس کے مطابق ہی اسے جزا و سزا ملے گی، تو یہ صورت شخصیہ بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ اسماعیل شہید نے ابقات میں بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نفس ناطقہ کی تعریف میں عقلاء اور حکماء اور فلاسفہ کا بڑا جھگڑا ہے، کسی نے ایک تعریف کر دی، کسی نے دوسری، کسی نے تیسری، کسی نے چوتھی، مختلف۔ تو یہاں ابقات میں حضرت نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے جو اس کی جامع معنی تعریف بنتی ہے اس کی وضاحت کی ہے وہاں، اور یہاں شاہ صاحب نے وہ تعریف بیان کر دی ہے۔ تو نفس ناطقہ سے مراد انسان کی صورت شخصیہ ہے، یعنی جو ایک فرد دنیا میں باقی انسانوں سے منفرد اور ایک یونیک کوڈ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، منفرد صورت میں وجود میں آتا ہے، تو اس کی وہ صورت شخصی ہے۔ اس لیے جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں وضاحت کر دی، التی بہا یکون فرد من الانسان ذالک الفرد، وہ کسی شخص کی صورت شخصیہ کہ جس سے انسان ایک فرد، علیحدہ فرد کے طور پر شمار ہوتا ہے، باقیوں سے مختلف ہوتا ہے، باپ سے الگ ہوتا ہے، ماں سے الگ ہوتا ہے، دادا پردادا سے الگ ہوتا ہے، اپنی اولاد سے الگ ہوتا ہے۔ تو ہر فرد کی جو انفرادی شخصیت ہے اسے صورت شخصیہ کہتے ہیں۔
تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ صورت شخصیہ اول ما یعتمد علی جسم لطیف متکون من بخار الاخلاق، یہ صورت شخصیہ جب اللہ نے کائنات وجود بخشی اور ان میں تمام چیزیں بالترتیب، صورت معدنی، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی، تو اس میں صورت شخصی بھی، اس لیے ازل میں یہ صورت شخصی پیدا ہو چکی تھی، اسی لیے اس سے حلف لیا گیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا۔ ہر فرد کی انفرادی صورت شخصیہ، اس کی یونیک شناخت جو ہے وہ اس وقت وجود میں آ گئی تھی، تو وہ صورت شخصی وہاں سے سب سے پہلے آ کر انسانی جسم پر، اور انسان کے جسم کے اندر بھی وہ جسم لطیف، بہت ہی لطیف عمدہ خالص جوہر، جو متکون من بخار الاخلاط، حکماء کے نزدیک انسانی جسم میں 4 خلطیں ہیں، تو ان خلطوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیال مادہ ہے جس کے اندر بڑی رطوبت پائی جاتی ہے، جب غذا معدے میں ہضم ہوتی ہے، غذا معدے میں جاتی ہے اور وہ ہضم ہوتی ہے، تو اس سے میں سب سے پہلے جو چیز وجود میں آتی ہے، اطباء کی اصطلاح میں اسے کیموس کہتے ہیں اور رطوبت اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ رطوبت اولیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 ہے جی، خون ہے، بلغم ہے، اسی طریقے سے سودا ہے اور صفرا ہے، 4 خلطیں ہیں۔ تو جب یہ خلطیں ملتی ہیں آپس میں، تو اس سے جو وائٹل فورس یا قوت مدبرہ بدن انسانی جسم میں وجود میں آتی ہے، اور اس سے جو جسم کے اندر ایک لطیف صاف شفاف مادہ جسے قوت مدافعت بھی کہتے ہیں، توانائی جو ہے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس پر آ کر یہ صورت شخصیہ ٹھہرتی ہے، اس پر اعتماد کرتی ہے، اس پر ٹھہرتی ہے۔ غذا سے جو پہلی درجے کی رطوبت اس کے ہضم ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے، اس سے یہ 4 خلطیں ہیں، اس لیے ان کو رطوبت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے مزید نضج اور پکنے سے ایک اور رطوبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کو رطوبت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً انسان کے جسم میں ان 4 کے باہمی مزید پختگی سے انسان میں مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اس کو رطوبت ثانویہ کہا جاتا ہے اطباء کی اصطلاح میں۔ تو یہ 4 خلطوں سے جو توانائی پیدا ہوئی ہے، اس کے اوپر آ کر وہ صورت شخصیہ اعتماد کرتی ہے۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن من طباع الصور ان تعتمد علی الحیولہ المناسبہ لها بہیئاتها المستعدہ لطریانها، اس لیے کہ صورتوں کی بنیادی ساخت ایسی ہے، طبیعت ایسی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی مادے کے اوپر آ کر ٹکنا ہے، کیونکہ شکل و صورت بغیر کسی مادے کے نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی مادہ ہوگا۔ حیولہ کہتے ہیں، سمپل سا مطلب تو یہی سمجھ لیجئے یہاں مادہ، ویسے تو یہ لمبی چوڑی بحثیں ہیں، پیچھے بھی گزر چکی تھی اس وقت، اور وہ اس صورت کی مناسبت کے مطابق اس کا مادہ ہوتا ہے جو اس کے مناسب ہے، اور ایسی ہیئت اور شکل و صورت کہ جس پر وہ صورت طاری ہو سکے، اس میں استعداد۔ تو صورت شخصیہ، جیسے صورت انسانیہ کی وجود کے لیے انسانی جسم اور مادہ ضروری ہے، یا صورت نباتیہ کے لیے اس کے مطابق مادہ ضروری ہے،
صورت معدنیہ کے لیے اس کا مادہ ضروری، مثلا لوہے کی شکل و صورت ہے تو اس میٹیریل پر ہے جو اس مادہ پر ہے جس پر لوہے کا اطلاق کیا جاتا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ تو ایسے ہی جب ایک فرد وجود میں آتا ہے تو اس کی صورت شخصیت دنیا میں جب ظہور پذیر ہوگی تو کسی نہ کسی مادے پر اس کا انحصار ہوگا، اسی کی صورت میں وہ وجود میں آئے گی۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فالنفس لما کان الطف الصور واصفاها واصلبها، انسانی نفس وہ صورتوں میں سب سے لطیف ترین ہے، سب سے صاف اور شفاف ہے، اور سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہے۔ لم یکن ان تعمد الا علی جسم الطف الاجسام بالغ الی اقصى اللطف واشد الاعتدال۔ تو نفس خود صورتوں میں سے، یعنی نفس شخصی صورتوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ لطیف ترین ہے۔ جیسے نفس حیوانی، ہاں جی، یا اسی طریقے سے معدنی نفوس، وہ سب سے لطیف ترین تھے۔ تو یہ لطیف ترین روح جو ہے وہ دنیا میں جس مادے پر آئے گی تو وہ مادہ بھی انسانی جسم کی سب سے لطیف ترین چیز ہونی چاہیے، یعنی اس کا انحصار براہ راست جسم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ روح جو ہے ملکوتی جو اوپر سے آئی ہے، صورت شخصی کی حالت میں جس کا اپنا وہاں تھا وجود جبروتی یا عینی، پھر جبروتی، پھر مثالی، پھر روحانی، پھر مثالی، اور اب وجود خارجی ہو رہا ہے۔ تو وہ وجود جو اس کا تھا نفس کا، دنیا میں اس کا ظہور ہونا ہے، تو چونکہ وہ اتنی صاف شفاف اور اعلیٰ درجے کی روح ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، کہ وہ ڈائریکٹ ان ہڈیوں اور جسم کے اوپر اطلاق اس کا نہیں ہو سکتا، بلکہ جسم سے جو غذا ہضم ہونے کے بعد روح حیوانی وجود میں آئی ہے، جس کو نسمہ کہا، شاہ صاحب نے آگے آ کر اس کی اصطلاح کی بات بھی کر دی کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بخار کو کبھی کوئی کچھ نام دیتا، کچھ نام دیتا، تو میں نے اس کی اصطلاح مقرر کی ہے کہ اس کو نسمہ کہا جائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایسے جسم پر ہو جو اجسام میں سب سے لطیف ترین ہو، اور انتہا درجے کا لطیف اور نازک ہو، لیکن اس میں اعلیٰ درجے کا اعتدال بھی پایا جاتا ہو، یعنی اپنے مبدا سے مشابہت، آنی التشبہ بالمبدا، یکون علی ذلک الحیول علی تریان النفس، تاکہ نفس اس کے اوپر طاری ہو سکے، حلول ہو سکے۔ تو وہ روح ملکوتی آتی ہے، نفس آتا ہے اور روح آتی ہے، اور وہ جو روح حیوانی پیدا ہو چکی ہے بچے کی رحم مادر میں، جب بچہ 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کی روح پر آ کر طاری ہوتی ہے، حلول کر جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَمِّي، ہم نے اس کا نام رکھا ہے هَذَا الْجِسْمَ اللَّطِيفَ السَّارِي فِي الْبَدَنِ، جو پورے جسم میں روح حیوانی سرایت کیے ہوئے ہے، بدن کثیف میں، اور جس پر انسانی روح کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، ہم نے اس کا نام رکھا ہے ناسامہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یا اس مرحلے پر تم ہماری یہ اصطلاح یاد رکھنا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر آگے ساری گفتگو ہے۔ اس کو ہم نسمہ کہتے ہیں کہ وہ روح حیوانی جس کو دوسروں نے روح حیوانی کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کی اصطلاح کا نام رکھا ہے نسمہ۔ اب نسمہ کی کیا تعریف ہے؟ تو شاہ صاحب نے نسمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَنَسَمَةُ، نسمہ کیا ہے؟ بدن لطیف متصل فی نفسہ سار فی البدن الکثیف یحمل القویٰ والافعال۔ نسمہ یا روح حیوانی ایک ایسا بدن ہے جو انتہائی لطیف ہے،
اپنی ذات میں متصل ہے، یعنی ناقابل تقسیم ہے، اور سرایت کیے ہوئے ہے اس انسانی بدن میں جو کثیف ہے اس کے مقابلے میں۔ اور یہی نسمہ ہے جو انسانی جسم کی تمام قوتوں اور تمام افعال اور اس کی کارکردگی کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی قوائے قلبیہ، قوائے عقلیہ، قوائے طبعیہ، یہ قوتیں کہلاتی ہیں۔ یہ ساری قوتیں اور انسانی جسم ان قوتوں کے ذریعے سے جو افعال کرتا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جتنے بھی اعمال اور افعال کرتا ہے، یہ اس نسمے کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ وہ نسمہ ان تمام قوتوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اب جس کا نسمہ جتنا طاقتور، مضبوط، عمدہ ہوگا، اتنے ہی اس کی یہ قوتیں مضبوط ہوں گی اور اتنے ہی اس کے یہ افعال بھی کیا ہیں، مضبوط ہوں گے۔ یعنی روح ملکوتی یا صورت شخصی یا نفس ناطقہ آتا ہے نسمے پر، اور نسمے کی تعریف کر دی۔ اب نسمہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وَسَبِيلُ تَكَوُّنِهِ، اس کی پیدائش کا سبب اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے معدے میں غذا جاتی ہے، ان الغذاء اذا وصل الى المعدة، جب وہ معدے میں پہنچتی ہے تو انطبخ ہنالک طبخا، تو معدے کا ٹمپریچر بڑا ہائی ہوتا ہے، تو وہ اس پوری غذا کو پکاتا ہے۔ معدے میں غذا اسی لیے کہا کہ پہلے اس غذا کو 32 دانتوں سے 32 دفعہ چباؤ، یعنی اچھی طرح چبا کر گرینڈ کرو اسے۔ ایک دم معدے میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اچھی طریقے سے چبا کر پھر اللہ نے منہ کے اندر ہی نظام بنایا کہ اس کے گلینڈز حرکت میں آتے ہیں، اور وہ لعاب جو ہے وہ اس کھانے کے ساتھ ملتا ہے، جو اس کو تحلیل کرتا ہے، اس کے اجزاء کو توڑتا ہے تاکہ معدے کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ جب معدے میں یہ لعاب، اس گلینڈ سے جتنے بھی مادے نکلتے ہیں وہ جب وہاں معدے میں جاتا ہے تو معدے میں اس کی پکائی ہوتی ہے بہت ہائی لیول پر۔ اس لیے بعض لوگوں کا معدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ لکڑ پتھر سب ہضم۔ تو ان طبخ ہنالک طبخا، اور جب وہ پکتا ہے، ونجر لطیفہ الی الکبد، اب اس کی پکائی کے بعد اس کا جو اصل جوہر ہوتا ہے جو عمدہ ترین، وہ جگر میں جاتا ہے خون بن کر، اور باقی جو فضلات یا جو چھانٹی وانٹی ہو کر چیزیں ہیں وہ آنتوں کے راستے میں ہضم کا دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 3 گھنٹے جو ہے معدے میں ہضم ہونے میں لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے وہ آنت میں جاتی ہے، اور تقریباً 3 گھنٹے جو ہے آنت کا اتنا لمبا سفر ہے لمبی آنت میں، تو وہاں اس کا جو سطح ہے وہ اس میں سے جو چیز بھی ہے قابل استعمال تو وہ آنتیں جذب کرتی رہتی ہیں، اور پھر جب جگر میں جاتا ہے خون گویا کہ بنتا ہے۔ اور وانقسم المطبوخ الی 4 اخلاط، پھر جو چیز جگر کے اندر جاتی ہے تو جگر اسے اجزاء کو الگ الگ کر کے 4 خلطوں میں بدلتا ہے، خون بھی بناتا ہے، بلغم کی جہاں ضرورت ہوتی ہے لوبریکیشن کی تو وہ بھی پیدا کرتا ہے جسم کے اندر، جہاں جہاں جن جوڑوں میں اس کو حرکت دینے کی ضرورت ہے وہاں بلغمی مادے پہنچاتا ہے وہاں وہ جانے کے لیے۔ اس کے یعنی 4 حصے کرتا ہے، خون، بلغم، سودا اور صفرا، اور پھر ان کا آگے جو استعمالات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، باقی 3 حصے تو اطباء کی بحث ہے، ہم نے تو چونکہ یہاں نسمہ اور اس کے بننے کا عمل اور اس کے نتیجے میں اصل تو ہم نے قوتوں اور اخلاقیات پر بحث کرنی ہے، باقی تو طبی بحثیں ہیں کہ بلغم کہاں اور کیسے عمل کرتا ہے اور سودا صفرا کیسے عمل کرتا ہے۔ ہم تو یہاں وہ خون جو جگر میں بن کر تیار ہو گیا تو ثم اللطیف من الدم ینجذب الی القلب، خون کا جو لطیف ترین حصہ ہے، عمدہ ترین خون، وہ دل کی طرف سپلائی ہوتا ہے، ینجذب الی القلب،
دل کی طرف، اور دل میں جانے کے بعد اس سے بھی ایک لطیف ترین حصہ جو خون کا ہے دماغ میں سپلائی دی جاتی ہے، دل سے سپلائی دماغ کی طرف جاتی ہے۔ وَيَصْعَدُ قِسْطٌ مِّنْهَا إِلَى الدِّمَاغِ، اور جب دماغ میں توانائی اور خون پہنچتا ہے تو دماغ میں یہ خون ينقسم على 10 اقسام، 10 قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے، 10 قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور وہ 10 قسمیں دماغ کے ذریعے سے پورے اعصابی نظام کے ذریعے سے 5 حواس خمسہ ظاہرہ جنہیں کہتے ہیں، اور 5 ہی حواس خمسہ باطنہ ہیں۔ دماغ کی خون کی سپلائی سے انسانی دماغ یعنی اس چہرے سے اوپر بالخصوص 9 چیزوں کا تعلق تو اسی سے ہے۔ خمسہ ظاہرہ میں مثلاً آنکھیں ہیں، البصر، اسی طرح کان، سننے کا عمل بھی دماغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایسے ہی سونگھنے کا عمل ناک، ذوق جس کا تعلق کیا ہے زبان کے ساتھ ہے، اور 5ویں ایک ایسی چیز ہے کہ جو کنٹرول تو دماغ سے ہی ہوتا ہے لیکن وہ پورے بدن میں ہے، چھونے کا عمل، پاؤں سے چھوؤ، ہاتھ سے چھوؤ، کسی چیز سے چھوؤ، جسم ٹچ ہونا، تو اس کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے۔ پھر آنکھ کسے کہتے ہیں، کان کسے کہتے ہیں، نیچے حاشیے میں ہم نے جو اطباء نے بحث کی ہے اس کے مطابق عبارتیں یہاں نقل کرتی ہیں کہ آنکھوں کا نور کیسے پیدا ہوتا ہے اور نظر کیسے آتا ہے۔ ابن الہیثم نے جو گفتگو کی تھی نظر کے حوالے سے تو وہ نقل کی ہے حاشیوں میں۔ ایسے ہی کان کے اندر کون سا پردہ ہے جس کے ذریعے سے آواز ٹکراتی ہے اور وہ آدمی سنائی دیتا ہے اس کو۔ سونگھنے کے لیے اوپر دماغ ناک کے اوپر کون سے گلینڈ ہوتے ہیں کہ جو یہ ساری طبی بحثیں ہیں۔ بہرحال ہماری بحث تو صرف یہی ہے کہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہیں جو ہر ایک انسان کی تجرباتی چیز ہے، اور 5 ہی وہ ہیں 5واں جو ہے لمس ہے اور وہ پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، اور وہ خمسۃ فی الباطن، اور 5 ہی حصوں میں وہ خون کی سپلائی ہوتی ہے جن کو حواس خمسہ باطنہ کہا جاتا ہے۔ حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ، اور 5واں مدرکہ۔ پرانے اطباء اور حکماء نے محققین نے انسانی دماغ کے 3 حصے بنائے ہیں، ایک مقدم الراس کہلاتا ہے، ایک درمیان کا حصہ کہلاتا ہے، اور ایک پیچھے کا حصہ مؤخر الراس کہلاتا ہے۔ بطن اول، بطن ثانی، بطن ثالث بھی اسے کہتے ہیں۔ تو دماغ کے 3 پورشن ہیں۔ اس کا جو پہلا پورشن ہے اس کے اندر 2 حواس، اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے حصے مشترک کہتے ہیں۔ حصے مشترک کا کام یہ ہوتا ہے کہ 5 حواس سے جو ڈیٹا لیا کسی انسان نے، دیکھ کر، سونگھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر، جو کسی چیز کے بارے میں اسے معلومات حاصل ہوئی ہیں، جو اسے ڈیٹا ملا ہے، وہ سب سے پہلے 5 کے 5 کا ڈیٹا حصے مشترک میں جاتا ہے، جسے کہتے ہیں چھٹی حص، کہہ لو آپ۔ تو وہ حصے مشترک کو مشترک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر و باطن دونوں کا مشترک ہوتا ہے، یعنی جو 5 حواس ظاہری ہیں ان کا ڈیٹا بھی وہاں جاتا ہے، اور جو باطنی جتنے بھی 5 حواس ہیں ان کے بارے میں بھی چیزیں اس حص کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ دونوں کے درمیان مشترک ہے ظاہر و باطن میں، اس لیے اس کو حصے مشترک کہا جاتا ہے۔ حصے مشترک کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہے جس میں 5 حواس ظاہرہ کے ذریعے سے جو کسی چیز کے بارے میں جزوی معلومات ہوئی ہیں تو وہ اس کے اندر جمع ہوتی ہیں، اور وہ گویا کہ 5 کے 5 جو ظاہری حواس ہیں وہ اس حصے مشترک کے جاسوس ہیں،
اس کے بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں کہ یہ چیز اصل میں ہے کیا، دیکھنے سے کیا پتہ چلا، سننے سے کیا پتہ چلا، اگر کوئی سننے والی چیز ہے اس کی اگر کوئی بو ہے تو بو کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دماغ کے پہلے حصے میں ہے۔ اور یہ جو 5 حواس ہیں، سمجھ لو اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 گویا کہ نہریں ہیں کہ جن سے ڈیٹا آتا ہے رگوں سے اور اس میں حصے مشترک میں پہنچتا ہے۔ جب یہاں پہنچ گیا یہ ڈیٹا تو اب اس کا انالیسز ہوتا ہے جی، اور وہ انالیسز ہوتا ہے خیال میں، یعنی اس پورشن کا جس کو بطن اول کہتے ہیں دماغ کا، اس کا اگلا حصے مشترک ہے، اور اس کے پیچھے والا حصہ جو ہے وہ خیال کہلاتا ہے یا تخیل کہلاتا ہے، کہ جب اس پورے ڈیٹے کا تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کی محسوسات کی جو شکل و صورت حصے مشترک میں آئی ہے، اس میں سے مادی اجزاء غائب کر کے جب اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خیال ہے، یعنی اس کے جو کلی امور ہیں، یعنی وہاں خیال میں جا کر ہاں جی جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اور ادھر سے کانوں نے سنا، ہاں جی اسی طرح ناک نے سونگھا، زبان نے چکھا، تو پھر اس نے کہا کہ یہ فلانی چیز ہے جس کے اندر یہ ساری معلومات کا انالیسس کر کے وہ ایک رائے کلی، ایک ہاں جی مجموعی طور پر اس چیز کے بارے میں رائے دیتا ہے، اور گویا کہ اور وہاں جا کر وہ سارا ڈیٹا حصے مشترک کا جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو حصے مشترک کا خزانہ بھی کہتے ہیں اور اسے خیال بھی کہتے ہیں۔ خیال کے اندر جو چیزیں حواس خمسہ ظاہرہ سے آئی ہیں، ان کے جو کلی امور ہیں، بڑے بڑے امور جو ہیں میکرو لیول کے، وہ تو خیال ادراک کر کے ایک رائے قائم کر لیتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ایک چیز باہر آپ نے دیکھی ہے جی، ایک تو اس کا کلی ادراک ہے اور ایک اس کا جزوی ادراک بھی ہے۔ مثلاً اس کی کلر سکیم کیسی تھی جی، اس کا حجم کتنا تھا، اس کا سائز کیا تھا، تو جزوی کیفیت اس کے ادراک کے لیے دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے بھی پھر 2 حصے ہیں جی، ایک کو وہم کہتے ہیں، توہم بھی اسی سے ہی ہے۔ وہم کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو جزوی پہلو ہیں یا شخصی پہلو ہیں یا انفرادی پہلو ہیں ان کا ادراک کرتا ہے، اس کا تعین کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ کلر سکیم ہے، اس طرح کے پھول بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کی یہ ہے، یعنی اس کی جزوی تفصیلات وہاں پر اس ڈیٹا کی جو حصے مشترک میں آیا تھا، 5 حواس کے ذریعے سے آیا تھا، اس کی جزوی تفصیلات وہم طے کرتا ہے۔ اور پھر اس کلی اور جو وہم میں جزوی تفصیلات کسی چیز کی ہوئی ہیں تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے اسی تیسرا جو حصہ دماغ کا پچھلا حصہ ہے یا تیسرا بطن ہے، اس کا جو سب سے آخری حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حافظہ۔ وہ اس کی معنویتوں کا ادراک کرتا ہے، یعنی خیال سے اس کے کلی پہلو آ گئے اور وہم سے اس کے جزوی پہلو آ گئے، اور ان دونوں کی بنیاد پر اس چیز کی جو معنویت، اس کا جو معنی، کیونکہ ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے، تو کسی چیز کی معنویت جب تک معلوم نہ ہو تو صحیح فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو وہ معنی اس کا جو ہے اس ڈیٹے کا آخری جو جوہر ہے وہ حافظے کے اندر جمع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حافظہ۔ دماغ کی جو آخری حصہ ہے اس کے اندر، تو وہ خاص طور پر وہم نے جو جزوی ڈیٹا جمع کیا ہے اس جزوی ڈیٹے کا خزانہ ہاں جی حافظے کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے حافظہ چیزوں کی باریک سے باریک چیزوں کو بھی لحاظ رکھتا ہے،
مثلاً جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا ایک کلی اس کا یاد کرنا ہے تو وہ تو خیال سے ہوتا ہے وہ خزانہ ہے اس کا، لیکن حافظہ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس حافظے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے 16 سطروں پر قرآن یاد کیا ہے نا، تو اسے اپنے قرآن کی سطر اور اس کی آیت کہاں سے سطر سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے، رکوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی اس صفحے کی جزیات تک اس کے حافظے کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ ادھر سے ڈیٹا نکالتا ہے اور پھر اسے پڑھتا ہے۔ مثلاً مثال دی ہے تو حصے مشترک اور خیال، دماغ کے اگلے حصے میں یہ دو ہیں، اور دماغ کا جو تیسرا پیٹ ہے، تیسرا بطن ہے، بطن الثالث، اس کے اندر وہم اور حافظہ۔ اچھا، جو درمیان کا حصہ ہے اس کا بڑا اہم کام ہے، اسے قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، قوت عاقلہ بھی کہتے ہیں، قوت متصرفہ بھی کہتے ہیں۔ وہ تینوں میں سے سب سے بڑا پورشن ہوتا ہے دماغ کا، سب سے اوپر بالکل سینٹر میں ہوتا ہے۔ المدرکہ الجامعہ بینہما والمتصرفہ فیہما، وہ کیا کرتا ہے کہ خیال نے جو کلیات کا ادراک کیا ہے اور وہم نے جو جزیات کا ادراک کیا ہے، ان دونوں کو باہمی ملا کر اس کے اندر تصرف کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، اور ایک رائے بناتا ہے، تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، اس کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے، اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر الگ الگ ان کی کلاسیفیکیشن کرتا ہے۔ اس کو قوت متصرفہ بھی کہتے ہیں، قوت عاقلہ بھی کہتے ہیں، قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جو جگہ ہے وہ دماغ کا درمیان والا حصہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ وَإِنِ اخْتُصَّتْ بِأَمْكِنَةٍ مِّنَ الدِّمَاغِ، یہ پانچوں کے پانچوں جو حواس خمسہ باطنہ ہے، اگرچہ دماغ کے مخصوص مقامات کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی دماغ کے 3 حصوں میں سے ایک ایک حصے پر ان کا قیام ہوتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَهَا حُكْمٌ فِي الْبَدْنِ كُلِّهِ عِندَنَا، شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن ان پانچوں حواس خمسہ باطنہ سے ہی وہ اعصابی نظام دماغ سے پورے جسم میں جاتا ہے، اور پورے جسم کا کنٹرول اسی جگہ سے دماغ سے ہوتا ہے، اعصابی نظام کا۔ یعنی حصے مشترک بھی پورے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگرچہ مرکز اس کا دماغ کا پہلا حصہ ہے۔ ایسے خیال کے اثرات اور خیال کا کنٹرول اس سے متعلق بھی پورے جسم میں چیزیں جاتی ہیں۔ ایسے ہی قوت عاقلہ سے، قوت واہمہ سے اور حافظے سے ان تمام کے احکامات پورے بدن میں جاری ہوتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ دل سے دماغ کی طرف خون کا گیا، اس کی تفصیلات ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ 10 حصوں میں تقسیم ہوا، حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کی صورت میں۔ دل سے خون کا ایک حصے کی سپلائی ہوتی ہے جگر کی طرف، وَيَنْحَدِرُ قِسْطٌ إِلَى الْكَبِدِ، خون کا اس حصہ وہ جگر کی طرف بہاؤ رکھتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ يَنْقَسِمُ بِانْقِسَامِ الْأَعْضَاءِ وَالْقُوَىٰ، انسان کے جتنے بھی اعضاء اور قوتیں ہیں جو پورے بدن کے اندر جاری و ساری ہیں، تو وہاں وہ خون تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثلاً تولید کے لیے نسل انسانی آگے بنانی ہے تو خون جو جگر میں گیا ہے وہاں سے وہ قوت متولدہ جو ہے، منی بنانے والا جو حصہ ہے، وہاں سے وہ کیا ہے، خون کی سپلائی منی بنانے کی طرف بھی جائے گی۔ اسی طرح جسم کی جو نشو و ارتقاء ہے، تنمیہ ہے، اس کی طرف بھی تغذیہ ہے، مثلاً معدے نے کام کرنا ہے تو معدے کی سپلائی، ایسے ہی وہ تصویری، ایسے ہی اس کی شکل و صورت بحال رکھنا، یعنی اصل شکل میں معدے کو، جگر کو، گردوں کو اور جسم کے تمام جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو، ایسے دماغ جو
5-10 کام کر رہا ہے تو دماغ کے کنٹرول کے لیے دماغ کو خون کی سپلائی بھی جگر سے جائے گی، ایسے ہی تمام قوتیں، حتیٰ کہ خود کی دل کی بھی اپنی ایک سپلائی، دل جو اپنا کام کر رہا ہے اس کو بھی ایک سپلائی لائن کی ضرورت ہے، اگر وہ اس کو سپلائی نہیں ہوگی تو دل کیا ہے، اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دماغ اور قلب جو ہے یہ دونوں کے دونوں جگر کے رعایا میں سے ہیں، اس قوت کے اعتبار سے، یعنی خون کی سپلائی کے اعتبار سے جگر اصل ہے، کیونکہ سپلائی وہاں سے ہو رہی ہے۔ تو دماغ کی لائن جو ہے، دماغ کی کام کارکردگی کے لیے جو خون کی سپلائی ہے، اور دل کی اپنی سپلائی جو ہے، اس کے حوالے سے جگر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِنْ انعكس الْأَمْرُ بِاعْتِبَارِ الْقُوَى الْأُخْرَى، لیکن دوسرے پہلو سے قلب مرکز ہے جو جگر کو بھی اور دماغ کو بھی خون کی سپلائی کرتا ہے۔ ایسے ہی تیسری حوالے سے کہ جب دماغ پورے جسم کے اندر اپنا اس نے ڈیٹا جمع کرنا ہے، خیال، وہم، حصے مشترک اور قوت عقلیہ کے جو رابطے جسم کے ساتھ کرنے ہیں، تو اس حوالے سے دماغ لیڈر ہوتا ہے، اور وہی اپنے احساسات دل کو سپلائی کرتا ہے، جگر کو سپلائی کرتا ہے۔ تو 3 جو بنیادی چیزیں انسانی جسم میں ہے، دماغ ہے، دل ہے اور جگر ہے، 3 ہی بنیادی قوتیں ہیں۔ تمام اتفاق ہے تمام حکماء اور اطباء کا کہ یہ 3 ہی بنیادی اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں، جگر کا ٹھیک ہونا، قلب کا ٹھیک ہونا اور دماغ کا ٹھیک ہونا۔ اور اپنی اپنی کارکردگی کے اعتبار سے ایک پہلو سے اگر ایک سرو لیڈر ہے تو دوسرے اس کے تابع ہیں، اور دوسرے پہلو سے ایک لیڈر ہے اور باقی اس کے تابع ہیں، تو اس طرح ان کی تقسیم کارکردگی ہے۔ بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات سامنے آئی تو وہ بالجملتی، خلاصہ یہ ہے کہ فالقوى الكبدیہ والدماغیہ مشتبکۃ بعضها ببعض، کہ جو جگر کی قوتیں ہیں اور ایسے دماغ کی جو قوتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہیں، زنجیر بنا رکھی ہے، مشتبکہ، اشتباک کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ پھنس جانا، اس طرح، تو اس طرح ان میں ایک دوسرے، اور وَيَبْقَى قِسْطٌ فِي الْقَلْبِ، اور آگے جو حصہ قلب کے اندر رہ جاتا ہے تو وہ ان دونوں میں اپنا کام دکھاتا ہے، دماغ میں بھی اور جگر کی قوتوں میں بھی۔ اب شاہ صاحب اس حوالے سے بنیادی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَالرَّجُلُ إِذَا اشْتَدَّ غَضْبُهُ، مثلاً ایک آدمی جب اس کا غضب بھڑکتا ہے، نسمہ حیوانی کی وجہ سے، حیوانی جسم کی وجہ سے جب اس میں غضب بھڑکا تو ادرک العقل الملاحظ فی امرہ، تو قوت عقلیہ جو دماغ میں ہے وہ ادراک کرتی ہے اور اس معاملے کو ملاحظہ کر رہی ہے کہ آدمی کو غصہ آیا ہے، تو اصل میں یہ غصے کی بنیاد کیا ہے کہ سب سے پہلے عقل نے ادراک کیا، ملاحظہ کیا کہ ان الغضب لم ينبعث الا لادراک ذر فی المغضوب علیہ و ادراک لذۃ لو انتقم، عقل نے ادراک کیا ہے کہ آدمی کو جس بات پر غصہ آ رہا ہے، جس آدمی پر مغضوب علیہ، تو عقل نے سوچا کہ اس مغضوب علیہ سے کو یہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس نقصان کے پہنچانے کے نتیجے میں اگر وہ انتقام لے تو اس کی عقل کو یہ لذت حاصل ہوگی، مزہ آئے گا، اس کو گرفتار کیا جائے، مارا پیٹا جائے، تو وہ غضب کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو سب سے پہلے ادراک ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، جب غصہ آیا تو سب سے پہلے اس غضب کا تعلق مغضوب علیہ کو نقصان پہنچانے اور اس سے انتقام لینے سے وجود میں آیا تھا پہلا، اور سب سے پہلے عقل کے اندر یہ حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ بات ہوئی
تو غصہ آنے کے نتیجے میں خون پورے جسم میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، خون کو جوش آتا ہے نا، وَأَنَّ الدَّمَ لَمْ يَنْحَدِرْ إِلَى الْبَشَرَةِ، جسم کے ظاہری حصے چمڑے کی طرف اس کا بہاؤ تیز نہیں ہوتا، چہرہ سرخ نہیں ہوتا غضب میں اس وقت تک، اور اس کی رگیں پھولتی نہیں ہیں، اور اس کے جسم میں سے گرم ہوائیں نہیں نکلتی، مگر ایسے بہت سے افعال جو طبیعت سے وجود میں آئے ہیں۔ پہلے عقل متاثر ہوئی اور اس نے جسم کو حکم دیا کہ جناب یہ جو طبیعت ہے یعنی خون کی جو سپلائی ہے وہ تیز ہونی چاہیے، تو پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی تیز ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، اور جناب غصے کی حالت میں پھون پھون کرتا ہوا آدمی، اس کے اندر سے گرم ہوائیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں۔ وَأَدْرَكَ أَيْضًا، اسی طرح اس کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ غضب جو ہے انما صدر بکلمۃ واحدۃ من مبدأ واحد، کسی ایک جملے کی ابتدا سے کہنے سے وجود میں آیا ہے، یعنی ظاہر ہے مثلاً کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو گالی کے نتیجے میں اس کو غصہ یا غضب آیا ہے تو وہ ایک کلمہ ہے، اور وہ ان تلک الافاعیل الطبیعیہ، اور یہ جتنے بھی طبعی افعال اس کے جسم میں ہوئے ہیں یہ انما وجدت بعد ثوران واحد، ایک ہی دفعہ اس کے خون نے جوش مارا ہے انتقام لینے کا، تو جیسے جوش پیدا ہوا اس کی طبیعت میں تو پورے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن بڑھ گئی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو مثلاً جس کا نسمہ مضبوط ہے، جس کو خون کی سپلائی زیادہ ہے اور اس کا خون تیز ہے تو اس کو غضب آتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَكَم مِّن رَجُلٍ وَافِرِ الدِّمَاغِ وَافِرِ الْكَبِدِ ضعیف القلب، کتنے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ دماغ تو بڑا تیز ہوتا ہے، دماغ بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے، ادراکات اس کے ہوتے ہیں، اور جگر بھی بڑا وافر ہوتا ہے، لیکن اگر دل بیچارے کا کمزور ہے نا، بزدل ہے، ضعیف القلب ہے، تو اس کے اندر غضب نہیں بھڑکے گا۔ عقل تو کہتی ہے کہ غصہ کر دکھا، لیکن دل ہی کمزور ہے جس نے سپلائی دینی ہے، تو وہ پھر صلح کرے گا کہ یار چھوڑو معاملے کو، کیا ہے جانے دو جی، بس زیادہ ذرا یہ کہے گا کہ اب کے گالی دے کے دیکھ، تو ایک اور ٹھک جائے گی اس کی، ہاں جی، تو غصہ اس کے پاس کو بھی نہیں آئے گا، دوبارہ پھر مار کھا لے گا جی، گالی کھا لے گا۔ تو بھائی دل، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل بھی تیز ہو اور جگر کی قوتیں بھی تیز ہوں، لیکن دل اگر کمزور ہے تو اس کا خلق یعنی غضب والا، اور غضب نہیں ہے تو بہادری نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آپ قانون پڑھ چکے پچھلی فصل میں کہ غضب ہے تو، اور رائے کلی کے مطابق ہے تو شجاعت ہے، تو جب غضب ہی سرے سے نہیں ہے تو رائے کلی یا رائے جزئی تو بعد کی بات ہے نا۔ تو پہلے بنیاد تو کیا ہے، اس کے اندر غضب کا ہونا ہے، اور غضب پیدا ہوتا ہے قلب کی مضبوطی سے، قلب کی طاقت اور قوت سے۔ تو عقل جتنے مرضی ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، فلسفے جتنے مرضی گھڑ لے وہ، تو عقل بڑی چل رہی ہے، ہاں جی، اور جگر کے اندر خون بھی ہے، سب کچھ ہے، جسم کی باقی چیزیں ہیں، بڑا موٹا تازہ ہے، خون کی سپلائی بڑی ہے، لیکن دل بیچارے کا کیا بز دل ہے، بکری کی طرح کا دل ہے، ڈرپوک، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، اس کو غضب نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی تو فہذہ اللحاظات، یہ سارے ملحوظات ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں عقل کی، حدت العقل، عقل کی یہ رہنمائی کرتے ہیں اکلا ان یجزم، کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ بأن الحاکم هو القلب، اصل جسم کے اوپر حکمران کون ہے، دل۔ قلب جو ہے وہ صورت شخصیہ کا، انسانی جسم کا بادشاہ ہے، حکمران قلب ہے، اور والافعال القلبیہ کلھا، اور جتنے بھی قلبی افعال ہیں
لا تتم الا بمعاونۃ من الکبد والدماغ کلیہما، تو قلب حکمران ہے، اور جتنے بھی قلبی افعال ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے مگر جب تک کہ جگر کی معاونت نہ ہو اور دماغ کی معاونت نہ ہو۔ تو گویا کہ دماغ وزیر اعظم ہے جس نے تحلیل و تجزیہ کر کے ڈیٹا تھنک ٹینک ہے، ہاں جی، عقل سے فیصلہ کرنا ہے، اور جگر جو اعضاء کی تمام قوتوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ہاتھ پیر چلانے، آنے جانے، ان کا تمام، ہاں جی، جگر کی قوتوں سے تعلق ہے۔ وجودتها، اور ان کا بہت ہی اچھا اور عمدہ ہونا، بجودت الخادمتین، دل کی قوتوں کی بہتری تبھی ہے کہ جب اس کے یہ دونوں خادم یعنی دماغ اور جگر جو ہے وہ عمدہ طور ہو۔ وبجودت القلب جمیعا، اور دل کی عمدگی سے ان دونوں کا کام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سلطنت صورت شخصیہ ہے انسانی جسم کی، اس کا حکمران قلب ہے، دل ہے، اور والنسمہ، اور جو نسمہ ہے روح حیوانی جس کی ابھی پیچھے تعریف کی تھی، نسمہ جو ہے تشبیہ نظام المدینہ، جیسے کسی ریاست کا سسٹم ہوتا ہے جی، جو تمام اعضاء کے اندر جوڑ پیدا کرتا ہے، تو وہ نسمہ اس کی مشابہت ہے جیسے کسی ملک کا سسٹم ہو، جو نیچے سے لے کر اوپر تک انتظامی افسران ہیں اور کام کرنے والے ہیں، افعال سر انجام دینے والے ہیں، تو وہ گویا کہ پوری مملکت شخصیہ انسانیہ یا ریاست انسانیہ کا سسٹم نسمہ سے وابستہ ہے۔ اور والکبد، اور کبد کی مثال اس مر زبان کی ہے، المتکفل بالجمع والخرج، المتفحص عن القوا والافعال، وہ جگر وہ خون صحیح بنا رہا ہے اور اس سے متعلق تمام اعضاء، وہ چوکیدارے کا کام، سیکورٹی فورسز کا سربراہ ہے گویا جی، کیونکہ دفاعی نظام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر جتنا بھی اعضاء ہیں، مثلاً قوت تنمیہ اچھی ہونی چاہیے، نشو و ارتقاء، غذا اچھی اور خالص ہونی چاہیے جس سے وہ خالص چیزیں نکالے، اور جو فاضل مادہ ہے اس کو خارج کر کے پیشاب اور پخانے کے ذریعے سے یا پسینے کے ذریعے سے خارج کرتے، تو جمع اور خرج دونوں کا ذمہ دار جگر ہے۔ اس لیے جگر اچھا ہوگا تو خون اچھا بنے گا، جسم اچھا مضبوط ہوگا، اور جو فاسد مادے ہیں جسم سے وہ خارج کرنا، اور جو صحیح اور خالص خون ہے اس کو جسم کے اندر جذب کرانا، ہاں جی، تو یہ جگر کا کام ہے۔ المتفحص، اور یہی جگر ہے جو قوتوں اور افعال اور اعضاء جتنے بھی ہیں ان تمام کی تحقیق و تفتیش اور پڑتال رکھتا ہے۔ یعنی کہیں بھی خون کی سپلائی کم ہو جائے، کوئی زخم لگ گیا، کسی عضو کو مسئلہ ہو گیا، تو جگر کا کام ہے کہ اس کی سپلائی لائن بڑھا کر اس کو ممکن حد تک کنٹرول کرے جی۔ مثلا دل کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو جگر کا کام ہے کہ سپلائی بڑھا کر اس کو کیا ہے، ہاں جی، فعال رکھے۔ اور یہ قوتیں افعال اور اعضاء وہ ہیں کہ یوں سمجھ لو شاہ صاحب کہ اللتی ہی کاشخاص للمدینہ، ایک ریاست کے اندر جو افراد اور اشخاص ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اس پوری ریاست، جسم کی ریاست کے تمام اعضاء گویا کہ اس ریاست کے افراد ہیں۔ ان کو یہ مرزبان صاحب، چوکیدار صاحب جو ہیں، ہاں جی، ان کی حفاظت کا جو ذمہ دار ہے، وزیر دفاع کہہ لو، ہاں جی، سیکورٹی فورسز کا سربراہ کہہ لو، وغیرہ وغیرہ، اس کا کام ہے کہ ان تمام اعضاء، افعال اور قوتوں میں صحیح اور بیمار کے درمیان فرق کرے، اور بیمار کو توانا بنائے کہ صحت مند ہو جائے، صحت مند ہو تو اس سے کام لے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دماغ انسانی ریاست میں ایسا ہے، انسانی شخص میں، کہ بالحکیم المشاور للملک،
کہ جیسے حکمران کے لیے بادشاہ کے لیے مشورہ دینے والا دانا انسان ہوتا ہے، دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ جو حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کے جاسوسوں کے ذریعے سے اسے انفارمیشن مل رہی ہے، اس کا تحلیل و تجزیہ کر کے دل کے سامنے پیش کرے کہ بھئی باہر یہ خطرات لائق ہیں یا جسم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ وَمِن جُنُودِهِ، اور اسی دماغ کے لشکروں میں سے وہ جاسوس ہیں، جاسوسی کا نظام ہے جو باہر کی خبریں دے رہے ہیں، آنکھیں، کان، دل، یہ باہر کون کون سے جسم کو خطرات لاحق ہیں، تو وہ اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر کے دل کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایسے ہی والدخلا التی تضمر فی نفسها المحبہ لجنود الطبیعہ، وہ داخلی جاسوسی کی قوتیں، داخلی چیزیں جو نفس میں طبیعت کے لشکروں سے محبت چھپائے ہوئے ہیں، تو داخلی نظام کے بارے میں انفارمیشن وہ بھی اس کا کام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ والقلب، جو دل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہی جیسے بالامام المستبد بالحکم القاطع بالقضاء، دل جو ہے وہ ایک ایسا امام ہے، حکمران ہے، جو اپنے فیصلوں کے ذریعے سے قطعی حکم پورے استقلال اور آزادی کے ساتھ جاری کرے۔ قلب کا کام بنیادی طور پر یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا امر امرا، جب دل کوئی ارادہ اور فیصلہ کر لے اور کسی کام کے کرنے کا حکم دے، اور وأوجب موجبا، کوئی واجب لازمی قرار دے تو تصرف به فيه بسطوۃ وسولۃ، تو جو حکم جاری کرے اس کو پوری طاقت اور قوت سے اس کا نفاذ کروائے، کسی کی مجال نہ ہو کہ اس کی خلاف ورزی کرے، نہ عقل خلاف ورزی کرے، نہ اس کا نفس یعنی اس کی طبیعت یا جگر سے وابستہ قوتیں اور اعضاء اس کے حکم کو توڑیں۔ قلب اتنا مضبوط، طاقتور اور بہادر ہونا چاہیے کہ وہ جسم کی باقی اعضاء پر جب قلب فیصلہ کر لے تو تمام سے بالجبر طاقت کے بلبوتے پر کام کروائے، وہ صحیح حکمران ہے۔ حکمران کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا حکم نافذ العمل ہو، جس بیچارے دل کا حکم ہی نافذ العمل نہیں، اس کو حکمران کہنا حکومت کے منہ پہ کلنک کا ٹیکا ہے، اس کا تو حکم کا نفاذ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا میرزبان یعنی سیکورٹی فورسز کا سربراہ وہی سب کچھ ہے تو دل تو بیچارہ اس کے نیچے لگا وہ پوچھ کے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نظام ہی الٹ گیا۔ نظام کی بنیاد تو دل ہے، اور وہ دل وہ ایسا حاکم ہونا چاہیے جو مستبد ہو، اپنے مستقل فیصلہ کرنے والا ہو، آزادانہ، نہ یہ کہ وہ جگر کے کہنے پر فیصلے کرے یا یہ کہ دماغ کے کہنے پہ فیصلے کرے، تخیلاتی۔ عملی فیصلے کرنا کس کا کام ہے؟ دل کا۔ اور ولم یمکن للجنود، اور لشکروں کو، جو جسم کے لشکر ہیں، ان کے لیے ممکن نہ ہو سوائے اس کی فرمانبرداری کرنے کے، تو یہ دل حکمران ہے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں اللہم الا اذا فسد النظام وبعد عن الاعتدال، اصل تو قلب کی حکمرانی ہے۔ اگر جسم کا نظام فاسد ہو چکا ہے، یعنی جنہیں تابع ہونا تھا، جنہیں سرکار کی اتباع کرنی تھی، جو ملازم تھے، وہ سربراہ بن جائے، ان کے فیصلے مسلط ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نظام میں فساد پیدا ہو گیا۔ وَبَعُدَ عَنِ الْاعْتِدَالِ، تو وہ گویا کہ اعتدال کے دائرے سے خارج ہو گیا، وہاں تو الٹے بانس بریلیوں کو شروع ہو گئے۔ تو ظاہر بات دل کیا فیصلہ کرے گا؟ دل تو بیچارہ ضعیف، کمزور ہے، اور جب وہ کمزور ہے تو پھر اگر جگر مضبوط ہے، چیف سیکورٹی آفیسر مضبوط ہے، تو اس چیف کی چلے گی، اور اگر وہ مشورہ دینے والا دماغ زیادہ ہائی فائی بنا ہوا ہے، تو پھر اس کی چلے گی۔
اور دماغ کا کام ہے تخیلاتی باتیں کرنا جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے اس کا کام ہے ٹھا پھا کرنا بس۔ بھائی اصل کام تو دل نے کرنا تھا۔ تو شاہ صاحب نے صورت شخصیہ کو بھی ایک مملکت کے نظام کے تناظر میں سمجھایا ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے، آگے جا کر شاہ صاحب کہیں گے کہ القلب هو السید، سربراہ مملکت جو ہے وہ دل ہے۔ والجملۃ فی ذالک، خلاصہ یہ اس سلسلے میں کہ ان القلب لما اضطر الی الاعوان فی افاعیلہ، جب دل جو ہے اپنے کاموں میں اپنے معاونین کا محتاج ہو، اعوان معاونین یعنی کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی چیف جو ہے اس کے حوالے سے مجبور ہو، اضطرار ہو، اور وَكَانَ مِنَ الدِّمَاغِ تَعَلُّمُهُ وَمِنَ الْكَبِدِ غِذَاؤُهُ وَالْأَحْكَامُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعُلُومِ، دماغ سے اسے سکھایا جا رہا ہو اور اس کو غذا دی جا رہی ہو، اور وَالْأَحْكَامُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعُلُومِ، تو آپ بتائیں کہ اگر دماغ میں علوم مختلف ہیں، سوچ اور بیانیہ مختلف ہے، تو حکم بھی مختلف ہو جائے گا۔ وَالصَّوْلَةُ تَشْتَدُّ بِاشْتِدَادِ الْغِذَاءِ، یعنی علم آتا ہے دماغ میں تو دماغ مختلف ہوں گے، اور دماغ نے مختلف علوم پیش کیے ہیں دل کے سامنے، تو دل حکم بھی اس کے مطابق ہوگا نا، کیونکہ جو ڈیٹا ملا ہے، جو ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے، جو جاسوسوں نے بات بتلائی ہے، اسی کے مطابق ڈیسیژن ہوگا نا۔ اسی طرح وَالصَّوْلَةُ تَشْتَدُّ بِاشْتِدَاءِ الْغِذَاءِ، غذا جس طرح کی ہوگی جگر ویسا ہی خون بنائے گا نا۔ اگر غذا ثقیل ہے، بھاری ہے، بادی ہے، تو خون اسی طرح کا خون سپلائی ہو رہی ہوگی، اور اگر اچھا لطیف اور عمدہ غذا ہے تو اس کے مطابق ہوگی۔ استشعر فی داخلتہ انقیادا لہا وان انفذ الحکم علیہا ظاہرا، اب بظاہر تو وہ جو چیف انتظامیہ کا سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے، دل صاحب، اگرچہ حکم تو دل کا ہی چلائی ہے، سائن اس کے ہوئے ہیں نا، لیکن سمری کہاں سے آئی تھی؟ جہاں سے آئی تھی تو بات تو اس کی ہوگی نا، جگر سے آئی تھی تو جگر والی ہوگی، اور اگر ادھر سے آئی تھی تو اس کی ہوگی۔ تو وہاں تو دل بیچارہ کٹھ پتلی ہوتا ہے، وہ صرف گھگی مارتا ہے کہ جی ہاں منظوری ہو گئی، باقی اصل فیصلہ کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ملک کا حکمران مجبور ہے بیچارہ اپنے اعوان کے ہاتھوں، کل امام یضطر الی الاعوان، جیسے کوئی حکمران بیچارہ مجبور ہے وہ اپنے وزیروں، مشیروں اور اپنے جو ہے نا انتظامیہ کے افراد کا، اور وَيَسْتَشْعِرُ فِي نَفْسِهِ انقیادا لَهُمْ، اور دل وہ امام صاحب جو ہیں یعنی حکمران صاحب جو ہیں وہ اپنے دل میں خود محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ خِلَافَ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے، کہ تو معاملہ اصل میں الٹا ہوتا کیونکہ وہ امام صاحب جو ہے امام نہیں ہوتا، وہ بیچارہ لا کر کٹ پتلی بٹھایا گیا ہوا ہوتا ہے، تو دل کمزور ہو جائے تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر دل کمزور ہو تو فَإِنْ كَانَتْ جُنُودُ الطَّبِيَّةِ قَوِيَّةً، اگر طبیعتی قوتیں جگر والی زیادہ طاقتور ہیں تو اس کا میلان اپنے فیصلوں میں ادھر ہوگا۔ چیف سیکورٹی افسر نے جو مشورے دیے ہیں اور وہ طاقتور اور پاورفل ہے، اور اس لیے وہ کہے کہ جی میں چونکہ سیکورٹی کا ذمہ دار ہوں، میں نے ملک کی حفاظت کی ہے، اب میری بات جو ہے وہ ماننی ہوگی، تو وزیر اعظم بیچارہ اس کے مطابق فیصلہ کرے تو ادھر کا میلان ہوگا۔ اور وَإِنْ كَانَتْ جُنُودُ الدِّمَاغِ قَوِيَّةً، اور اگر دماغ کی قوتیں مضبوط ہیں، مثلاً عدالت کی اس کی قوتیں اگر مضبوط ہیں، یا پارلیمنٹ کہہ لو، تو بیچارے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اما الجواسیس و اما الدخلاء، دماغ کی دونوں میں سے جو قوتیں بھی طاقتور ہوں گی اس کے مطابق اس کے فیصلوں میں
ادھر کا معاملہ ہوگا۔ عدالت میں بھی جب تک کوئی بندہ آ کر ملاقات نہیں کرے گا تو عدالت بھی فیصلہ جاری نہیں کرے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بیچاری پابند ہے۔ جواسیس کہا شاہ صاحب نے کہ وہ جو جواسیس آتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں تو پھر بیچارہ فیصلہ کا جاری کرتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے یار، یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ تو بیچارہ خود کٹ پتلی ہوتا ہے۔ اور یہ جب صورتحال ہو تو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اذا فسد النظام، یہ نظام شخصی تباہ و برباد ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی۔ جس کو سربراہ بنایا تھا وہ بیچارہ کٹ پتلی ہے، اور باقی جو ادھر ادھر کی ذیلی قوتیں ہیں جو آئین اور قانون اور دنیا بھر کے انسانی معاشروں میں اس کے تابع ہونے چاہیے، وہ اصل ہو گئی۔ وَإِذَا انْقَهَرَ جُنْدٌ مِّن تِلْكَ الْجُنُودِ فَزِعَ الْقَلْبُ لِإِنْقِهَارِهِ۔ اچھا، ان لشکروں میں سے وہ چیف سیکورٹی افسر جو ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی یا کمزوری پیدا ہوئی ہے تو اور وہ اپنی بات مسلط کرنا چاہتا ہے تو دل گھبرا کر ہاتھ باندھا، جی میں تسی کہوں گے میں کر لینے۔ فَزِعَ الْقَلْبُ لِإِنْقِهَارِهِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً جسم کو بھوک لگی، پیاس لگی، یا امتلاء یا نیند کی حالت ہے، خراب ہو رہا معدہ، تو دل بھی گھبرا اٹھتا ہے نا، تو گھبرا کر پھر وہ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ کھانا چاہیے۔ مثلاً بھوک لگی ہوئی ہے تو اب بھوک کے وقت دماغ قلب جو ہے وہ فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جگر کی قوتوں کے فیصلے کے مطابق کہ بھوک لگی ہوئی، جلدی سپلائی لائن بڑھاؤ، تو وہ بیچارہ دل فیصلہ کرتا ہے جہاں سے جیسا کیسا ملے، پیٹ کے اندر داخل ہونا چاہیے، پیاس بجھانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ نیند کا غلبہ ہے تو جگر کہہ رہا ہے کہ بھی سونا ہے، تھکا ہوا ہوں، تو قلب کہتا ہے کہ شاید کوئی کام کرنے ہیں، تو وہ سلا دے گا دل کو بھی، کیونکہ تابع ہے اس کے۔ اور وَكَمَا فِي كُلِّ الْحَوَاسِ وَتَشْوِيشِهَا، تو جسمانی انسان کی شخصی جو حواس ہیں اس کے اندر جہاں جہاں بھی جو تشویش پیدا ہوگی تو تاریخ میں پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے وَإِذَا أَلَمَّ جُنْدٌ بِمَعْصِيَتِهِ، اور اگر ان لشکریوں میں سے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، كَبَغْيِ جُنْدِ الْجَوَاسِيسِ أَوِ الدُّخَلَاءِ عَنْ صَاحِبِهِ، کہ یہ جو جاسوس جن کے ذریعے سے انفارمیشن لینی تھی انہوں نے بغاوت کی ہے، آنکھ نے صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھنے سے انکار کر دیا، مثلاً سونگھنے سے پورے طریقے سے انکار کر دیا، کانوں نے سننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی بغاوت کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے مثلاً۔ یا کبغی طبیعت فی زیادت التولید والشہوہ، مثلاً طبیعت نے بغاوت کی ہے کہ وہ زیادہ مادہ منویہ پیدا کرے اور زیادہ شہوت خارج کرے، تو پھر دل بیچارہ ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ادھر سپلائی لائن بڑھا دو۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو فَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ مُسْتَبِدًّا، اگر دل مضبوط ہے اور کوئی جاسوسوں میں سے بغاوت کر رہا ہے، کوئی چیف سیکورٹی آفیسر جو ہے وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، تو اگر قلب مضبوط ہے اور اس کی واقعی حکمرانی ہے تو زجرہ، اس کو ڈانٹتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا کیا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ دل اگر مضبوط ہے تو زجرہ، وہ جو نیچے ماتحت ہے جگر کی قوتیں، چیف سیکورٹی آفیسر یا کوئی اور اسی طرح کی قوت خلاف ورزی کرتی ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وصاح علیہ، اور اس پر چیختا ہے، چلاتا ہے کہ تم اپنے ڈسپلن اور حدود میں رہو، تمہیں نئے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا تو راکَنَ إِلَى ذَلِكَ الْإِلْمَامِ، تو وہ اس باغی افسر کے طرف جھکاؤ اختیار کرے گا اور پھر بڑی تعریف، استحسانہ ہو، بہت اچھا کام کیا آپ نے، بہت اچھا کام کیا، اس کی تعریف کرے گا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اصل بات کیا ہے، دل نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، بس اصل چیز تو قلب قوی ہے یا نہیں، بہادر ہے یا نہیں، دلیر ہے یا نہیں، یعنی اس کو اپنی صورت شخصیہ، اپنے وجود پر
اپنا فیصلہ نافذ کرنے کا اختیار ہے، یا وہ جگر کی قوتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، یا کیا نام ہے دماغ کی قوتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے فاسدہ۔ اچھا عجیب بات ہے، مولانا سندھی انقلاب کی بات کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے اپنا دل تو مضبوط کر لیں۔ اس لیے کیا کہا حضرت سندھی نے کہ پہلے ذات میں انقلاب ہے، اور ذات میں انقلاب کا کیا تعلق ہے کہ آپ کا قلب اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر فیصلہ اور ارادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اپنی طبیعتی قوتوں کی جو شہوتیں، لذتیں اور مفادات ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے حدود کے اندر رکھے، بس جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا تمہیں ملے گا، اس سے زائد نہیں۔ اور جو دماغی قوتیں ہیں وہ بھی جذبات کے بھڑکنے اور تصوراتی اور رومانوی نہیں، وہ جتنی عملی ضرورت ہے بس جی، بہت زیادہ تصورات و تخیلات اور توہمات پیدا کر لینا، مثلاً کھانے پینے کی چیزوں میں حب جمال کے نام پر ایسی ایسی لذتیں دماغ میں آ جانا، تو یہ تو توہمات ہے نا۔ وہم کی قوت نے کہا ہے کہ ایسا ایسے 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 اتنی چیزیں تعیشات کی ہونی چاہیے جی، اتنی چیزیں کھانے میں ہونی چاہیے، اتنی چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ خیال ہے تو خیال نے اپنی طاقت بنوائی ہوئی ہے تو کہ جی جو دماغ میں آ گیا بس فوراً دل کو آرڈر دیا اور منگوا لیا، تو دل بیچارہ کمزور ہے تو اس خیال کے تابع ہو جائے گا۔ تو اپنے خیال کو کنٹرول کرنا، اپنے توہم کو کنٹرول کرنا، اپنی طبیعت کے اعضاء اور اس سے متعلقہ قوتیں ہیں ان کو جب تک آپ کا دل کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اخلاقیات کی بات فضول ہے۔ ایسے انسان جب جمع ہوتے ہیں تو وہ جماعت بناتے ہیں اور ریاست میں ایسا حکمران بناتے ہیں جو اس ریاست کے مرزبان اور اس کے انتظامی افسران کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہو جی، جس نے اپنی ریاست پر کنٹرول نہیں ہے وہ خواہشات کا اسیر ہے۔ اسی لیے مولانا سندھی نے ایک جملہ کہا ہے نا کہ قبل از انقلاب انقلابی جماعت کا فرد جب خود قانون کی پابندی، کوئی حکومت نہیں ہے آپ پر، خود وہ قانون کی پابندی کرنے کی عادت جب تک نہیں بنا لیتا، اس وقت تک اگر وہ اس کے بغیر انقلاب میں آیا تو وہاں جا کر تو وہ بس بدمست ہاتھی ہوگا جی۔ وہاں تو پھر کیا ہے، وہ جو طبیعتیں اس کی قانون شکنی کی بغیر انقلاب کے اور بغیر عوام پر اختیار کے اس کے اندر تھیں، یا آ کر تو اس کو حکمرانی مل جائے گی تو پھر وہ سارے وہ حرکتیں کرے گا جو سسٹم کو خراب کریں گے۔ اس لیے پہلے انقلاب ذات ہے، اور انقلاب ذات کا آغاز ہوتا ہے قلب کو مضبوط بنانے سے، قلب کو فیصلہ، اور جتنی بھی تربیت جسے کہتے ہیں صوفیاء کے ہاں ہو، تزکیہ ہو، سیاست ہو، شریعت ہو، جتنی بھی تعلیمات انبیاء ہیں یا تعلیمات حکماء ہیں، وہ قلب کو مضبوط بنانے کی تدبیریں ہیں۔ ذکر کیا جاتا ہے قلب کی مضبوطی کے لیے، ذکر کیا جاتا ہے قلب کو طاقتور بنانے کے لیے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، دین کے اعمال، نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، قلب کے اندر عشق پیدا کرنے کے لیے، قلب کو طاقتور بنانے کے لیے، قلب کو اپنا حکمران بنانے کے لیے۔ اب سب لوگ اپنے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا ان کا دل ان کے دماغ اور ان کے جگر اور ان کے اعضاء پر حکمران ہے، یا بس جو خیال شریف میں آ گیا، جو وہم میں آ گیا، دل بیچارہ اس کا غلام ہے۔ جو طبیعتی قوتوں یا شہوانی قوتوں نے کہا دل اس کے پیچھے چل پڑا، تو اگر اس کا دل ڈسپلن میں نہیں ہے وہ غیر انقلابی ہے، ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، شاہ صاحب نے یہاں کھلی بات کر دی ہے کہ جس کا دل طاقتور نہیں ہے اس کا نظام داخلی، نظام شخصی فاسد ہے، وہ بیچارہ سوسائٹی میں کیا انقلاب لائے گا۔ بڑے خواب دیکھتے ہیں، یہ جتنے انقلابی بنے ہوئے تبدیلی لانی، پہلے اپنے جسم میں تو لیا، وہاں تو تم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں تو تمہارا چیف سیکورٹی افسر جو ہے وہ ہے جو جس کے خلاف تم جدوجہد کر رہے ہو جگر تمہارے اوپر قابض ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، مفادات کا غلبہ ہے، تو تبدیلی کیا خاک آئے گی۔
اصل بنیادی چیز ہے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے صورت شخصیہ کا جو نظام ہے وہ بتلا دیا کہ نسمہ سسٹم کے طور ہے، ہاں جی، دل حکمران ہے، جگر مر زبان ہے، سیکورٹی آفیسر ہے، دماغ جو ہے وہ مشیر ہے کہ وہ تھنک ٹینک ہے، تجزیہ کر کے بتلاتا ہے، اور باقی سب اس کے لشکر ہیں، ان لشکروں کی پوری تفصیلات بیان کر دی۔ تو اس ریاست میں حکمران قلب ہے۔ اب قلب، معیاری قلب کون سا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اس نے جو حکم جاری کرنا ہے اس کے حوالے سے اس کے بنیادی اخلاق کون کون سے ہیں، یہ احکام القلب جو ہے شاہ صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔